نیوز وائز پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان, میرے ساتھ ہیں زاہد حسین اور عارفہ نور صاحبہ. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب کے درمیان اختلافات ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے, بلکہ ان دونوں بھائیوں کے مزاج, طبیعت, سٹائل کا فرق ہے, یہ اختلافات نہیں ہیں. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آج کے بدلے ہوئے حالات میں جب ایک بھائی سسٹم سے باہر جا رہا ہے تو دوسرے بھائی کو سسٹم میں رہنے کے لیے اپنے بڑے بھائی سے اختلاف رکھنا پڑے گا. میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ کل ہی ایک 8 عدد کے قریب قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین کو اچانک یاد آیا کہ مسلم لیگ نون کو چھوڑنے میں ہی ان کے حلقے کی بھلائی ہے, ان کے حلقے کے لوگوں کی بھلائی ہے, اور وسطی پنجاب جو جنوبی پنجاب کی جو ان کے صوبہ بنانے کا خیال اچانک انہیں یاد آ گیا. ایک طرف میاں نواز شریف صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ لوٹے ہیں. میرے خیال میں میاں نواز شریف صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہر دور میں اپنی جماعت کو چھوڑ کے جانے والے, اور خاص طور پہ ان حالات میں جب کہ جماعت پہ برا وقت آیا ہو اور ایسا لگ رہا ہو کہ اس جماعت کی آئندہ باری ختم ہو چکی ہے, اس وقت میں نہیں چھوڑنا چاہیے. کوئی اچھے حالات ہوں تو بھی چھوڑتا ہوئے بندہ اچھا لگتا ہے. انہوں نے کہا یہ لوٹے ہیں, جبکہ چھوٹے بھائی میاں شہباز شریف صاحب جو صدارت سنبھال چکے ہیں مسلم لیگ نون کی, وہ کہتے ہیں, انہوں نے منع کر دیا جماعت کے باقی اراکین کو بھی اور نمائندوں کو بھی کہ بھئی آپ نے اس معاملے میں کوئی بیان بازی نہیں کرنی, میں نپٹ لوں گا, میں ان کو منا لوں گا, اور جو گئے ان کو بھی منا لوں گا. جو نہیں گئے ابھی تک ان کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی, اور انہوں نے جہاں تک خبریں آئی ہیں انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے شہباز شریف صاحب کی قیادت کا. دوسرے یہ بھی بات ہوگی کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ساؤتھ پنجاب کے جو مطالبات ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں کیونکہ سارا پیسہ تو لاہور میں لگ گیا تھا. اب یہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے آج کے دور کے لوٹوں کو گلے اس لیے لگا رہے ہیں کہ وہ ان کے مخالف جماعت کو چھوڑ کے آئے. پروگرام کے تیسرے حصے میں بات ہوگی کہ ایک اقامے کی, اور یہ خواجہ آصف صاحب کا اقامہ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ کسی وفاقی وزیر کو ملازمت کرنے کی کیا ضرورت تھی. چلتے چلتے بات کریں گے کراچی کی کے الیکٹرک اور سوئی ساودرن کمپنی لمیٹڈ. ان کے درمیان تنازعات چل رہے تھے. ادائیگی کا مسئلہ ہے کہ 80 ارب کی ادائیگی ہے جو کے الیکٹرک نے کرنی ہے سورن گیس کمپنی لمیٹڈ کو. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے درخواست کی ہے, خط لکھا ہے, دوسری مرتبہ خط لکھا ہے وزیر اعظم کو کہ جناب معاملات نبیڑنے میں اپنا کردار ادا کریں. پہلے ہم چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری پہ. چھوڑنے والے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا یقین ہے انشاءاللہ ان کو کہیں کھڑا ہونے کی جگہ نہیں ملے گی. آہستہ آہستہ یہ منظر سے ہٹ جائیں گے یہ لوگ. زاہد حسین صاحب, آپ کو اگر آپشن دی جائے کہ آپ یہ جو کل پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ ساؤتھ پنجاب ایک صوبہ بننا چاہیے, آپ کو اگر کہا جائے آپشن دی جائے, آپ ان کو کیا کہہ کے پکاریں گے؟ دیکھیں کہ یہ اپنے حلقے کے لوگوں کی محبت میں الٹیمیٹلی اتنے مجبور ہو گئے کہ انہوں نے پارٹی چھوڑ دی, حکمران جماعت چھوڑ دی. وہ الگ بات ہے 2 مہینے بعد ویسے بات یہ ہے کہ کوئی نئی بات پاکستان کی سیاست میں نہیں ہے, جس کو چاہے آپ لوٹا کہہ لیں, چاہے ٹرن کورٹس کہہ لیں, مختلف نام دے دیں, لیکن بات یہ ہے کہ یہی پاکستان کی سیاست کا ایک کلچر ہے. وہ جو پارٹی چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کو جو ہے جب دوسری پارٹی میں جاتا ہے تو کہا جاتا ہے جی دیکھیں خوش آمدید بھی کیا جاتا ہے. اب یہ سارے لوگ جن کی بات کی جا رہی ہے جو کہ آج کل پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں اور جس کے متعلق نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے, تو ذرا یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ یہ پہلے کس پارٹی سے پھر پی ایم ایل این میں آئے تھے تو اس وقت بھی لوٹے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ کیا کہتے ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, آپ ان کی ذرا روزانہ جو ہے جب وہ پریس ٹاک کر رہے ہوتے ہیں اپنے مقدمے کے بعد جو ہے, تو ذرا ان پہ بھی نظر دوڑا لیں کہ جو آس پاس جو کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی کسی زمانے میں کسی اور پارٹی میں تھے اور پہلے بھی ان کے ساتھ تھے, پھر اس کے بعد کسی اور پارٹی میں گئے. احتساب عدالت میں بھی کچھ نوجوان جو رپورٹر تھے نا وہ چیخ کے یہی کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب اپنے ارد گرد اب بھی دیکھ لیں آپ. اچھا, میاں صاحب نے توجہ نہیں دی اس کے بعد. اب آپ اس بھی دیکھ لیں, ابھی حال کی بات ہے, مشاہد حسین صاحب میرے خیال 1 دن پہلے پارٹی میں شامل ہوئے تھے, دوسرے ان کو سینٹ کا ٹکٹ بھی مل گیا تھا.
تو یہ کہ یہ جو ساری باتیں جو اتنی ہولو لگتی ہیں، اب وہی بات مثال کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں، وہ بھی لوٹا کہتے ہیں، لیکن جیسی کوئی دوسری پارٹی چھوڑ کے ان کی پارٹی میں آتا ہے تو کہتے ہیں جی ہماری پارٹی کی سیاست کی کامیابی ہے کہ لوگ چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی کلچر جو ہے پاکستان کی وہ نہ تبدیل ہوگا اور نہ ہی تبدیل ہونے جا رہا ہے، اور آگے بھی یہی چلتا رہے گا۔ ایم شور اگر کسی موقع پہ ان میں سے کچھ لوگ واپس پی ایم ایل این میں آئے تو وہ سب سے پہلے بڑی خوشی سے ان کو ایکسیپٹ کریں گے، کیونکہ الیکشن تو آپ نے جیتنا ہے، اور صرف الیکشن نہیں جیتنا، اپنے حکومت بنانی ہوتی ہے جس کے لیے بہت سارے نمبرز چاہیے ہوتے ہیں، تو وہ نمبرز پنجاب میں ایسے ہی لوگوں سے پورے ہوتے ہیں۔ 97 میں بھی ان میں سے بہت سے لوگ پی ایم ایل این کے ساتھ تھے، پھر 2002 میں وہ پی ایم ایل کیو میں چلے گئے، پھر 2008 میں کچھ واپس آئے، 2013 میں سارے واپس آ گئے پنجاب سے۔ تو یہ تو کہانی اسی طرح چلتی رہے گی۔ اب وہ عمران خان صاحب اور آصف زرداری صاحب بھی انہی پہ نظریں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، کہ ان میں سے کچھ لوگ آئیں گے تو ان کے نمبرز نکلیں گے پنجاب سے، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ سو یہ تو مطلب کہ یا تو کوئی پارٹی کا کلچر تو چینج کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، جب تک کہ جو ہمارا الیکشن کا سسٹم ہے اور جو گورنمنٹ بنانے کا سسٹم ہے اس میں کوئی ریڈیکل تبدیلی ہم کر لیں تو کر لیں، تب تک یہ تو کہانی یوں ہی چلتی رہے گی۔ نہیں تو ہمیں مان لینا چاہیے کہ انڈیویجول لیول پر انفرادی حیثیت میں یہ لوٹے انتہائی طاقتور ہیں کہ یہ ہر دور میں جس جماعت کو ضرورت پڑتی ہے وہ ان کو ویلکم کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ ستار ایک واقعہ وسیع بتا تاریخ کا حصہ ہے وہ، یہ آپ کو یاد ہوگا 1993 میں جب نواز شریف صاحب پہلی دفعہ ان کی حکومت آئی تھی تو اسی قسم کا ایک بحران ہے 1990 میں نہیں 93 میں تو یہ آئے پاور میں آئے تھے، لیکن 93 میں جب ان کا کرائسس بڑھا تھا، 93 میں جب ان کو رخصت کیا گیا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے، رخصت ہونے سے کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ایک رات میں پنجاب اسمبلی کے تقریباً 350 ممبران جو تھے وہ یہ ان کے منظور وٹو صاحب کی قیادت میں جو ہے وہ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور یہ مجھے یاد ہے کہ میریٹ ہوٹل میں جو باہر ٹھہرے ہوئے تھے لوگوں نے لوٹے لگا دیے تھے باہر، لیکن اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑا۔ جب ان کو ہٹایا گیا اس کے بعد جو ہے جب ان کو سپریم کورٹ نے نواز شریف صاحب کو ریسٹور کر دیا تو اوور نائٹ وہ 303 جو ہیں وہ نواز شریف کے ساتھ واپس آ گئے۔ اچھا زاہد حسین صاحب، اسی کانٹیکس میں آپ کو بات کرتا ہوں نا، آپ نے کہا نا کہ ایک رات میں اتنا میس اسکیل کی مائگریشن ہوئی تھی کہ وہ ایک جماعت سے دوسری جماعت میں ہی چلے گئے تھے۔ پنجاب میں گورنر ہاؤس میں تھا تو اس وقت تھے چودھری سردار آئی جی پنجاب، اب وہ آئے 93 کی بات میں کر رہا ہوں اسی وقت کی، تو جب وہ آئے تو انہوں نے بھی کہا کہ جی 65 MP میرے پاس ہیں جناب۔ ایک آئی جی جو سرونگ آئی جی ہے اور بڑا چہیتا آئی جی تھا نواز شریف صاحب کا، بہت ہی چہیتا آدمی تھا، وہ ایک رات میں وہ لائلٹی اپنی بدل گیا اور وہ کہہ رہا تھا 65 MP ہے تو میری جیب میں ہے جناب۔ 2008 میں بھی ایسی ہی بات ہوئی تھی جب یہ ان کی حکومت پی پی نے وہ جس وقت کرائسس چل رہا تھا لانگ مارچ کا افتخار چودھری کا، تو پی پی نے پنجاب حکومت سے اپنی نمبرز نکال لیے تھے، تو وہ اوور نائٹ پی ایم ایل کیو کے معلوم نہیں کتنے لوگ تھے، وہ مانیکا صاحب کے نیچے انہوں نے کہا جی ہم حاضر ہیں اور ہم پریس کانفرنس کر کے، اور اس کے بعد ساری حکومت تو پی ایم ایل این کی جو چلی ہے 2013 سے وہ اس فارورڈ بلاک کے سپورٹ سے چلی تھی، تو وہ اس وقت نہیں نظر آئے کسی کو کہ وہ کتنے برے ہیں۔ یا ابھی کی بات ہے جو کہ نواز شریف صاحب جب ہٹائے نہیں گئے تھے، جب یہ معاملہ نہیں ہوا تھا کہ مجھے کیوں ہٹایا گیا، ان کی جو ہے کیبنٹ میں آپ دیکھ لیں جو کی پوزیشن تھی وہ کن لوگوں کے پاس تھی۔ زاہد حامد جو جنرل مشرف کی جو ایمرجنسی 2007 میں لگی تھی تو اس کا جو ہے ڈرافٹ کس نے کیا تھا؟ اس وقت بھی لا منسٹر زاہد حامد تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو نام آپ کتنے لیں، یہ جو ہے دانیال عزیز جو ہوتے تھے وہ تو بہت چہیتے ہوتے تھے جنرل مشرف کے، طلال چودھری جو ہے وہ تو پرویز الہی کے بھی جو ہے بہت زیادہ چہیتے ہوتے تھے۔ مسئلہ یہ آتا ہے یہ سارا جو ہے کہ نواز شریف صاحب جو بات کرتے ہیں ذرا اس وقت ان کو ذہن میں کیوں نہیں آیا کہ جب وہ اس قسم کے لوگوں کو لے رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو قریب ترین لوگ آج جو نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور بڑے دلیر اور جس کو کہتے ہیں نا کہ جیالے بنتے ہیں، ان کو ذرا دیکھیں، ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ کہاں سے آئے ہیں۔ بٹ زاہد صاحب یہ تبدیل تو نہیں ہوگا نا کہیں، بالکل نہیں یہ ہوگا، کہانی تو اسی طرح چلے گی، کیونکہ اس کے ان نمبرز کے بغیر تو پی ایم ایل این کو بھی پتہ ہے کہ ہم حکومت نہیں بنا پائیں گے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا، جو انہوں نے ایکسکیوز دی ہے کہ جی وہ جب ہم لا پاس کر رہے تھے کہ ڈسکوالیفیکیشن اگر ہوئی ہے تو پھر بھی آپ پارٹی کے ہیڈ رہ سکتے ہیں،
تو ان لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. تو کوئی نواز شریف صاحب سے یا ان کی پارٹی سے پوچھے کہ آپ نے کوئی ان سے پھر ایکسپلینیشن کال کی کہ انہوں نے کیوں ووٹ نہیں دیا. وہ کوئی پہلا واقعہ تو نہیں تھا. اس سے پہلے ایک دن ریاض پیرزادہ صاحب نے کتنی لمبی سپیچ کی تھی پارلیمنٹ میں اور سب نے واک آؤٹ کیا تھا. تب کسی نے ان سے پوچھا. عرفہ میرے خیال میں میاں نواز شریف صاحب نے تکا مارا ہے. یہ نہیں تھا کہ ان کو پتا تھا کہ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا. وہ تو انہوں نے دیکھا نا کہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تو انہوں نے کہا انہوں نے یہ لوگ بھی ہوں گے. اگر ان کو پتا ہوتا نا اتنی اتھارٹی کے ساتھ اتنی سرٹینٹی کے ساتھ تو یہ پہلے وہ کر سکتے تھے. لیکن اب جو ڈیزرشن ہوگی جو لوگ جائیں گے نا تو میاں نواز شریف صاحب یہی کہیں گے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سینٹ کے الیکشن میں چیئرمین کو ووٹ ڈال دیا تھا, ہمارے مخالف چیئرمین کو ووٹ ڈال دیا تھا. یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ڈپٹی چیئرمین کو ووٹ ڈال دیا. صرف مقصد یہ ہے کہ کوئی ایکسپلینیشن کال تو نہیں کی نا, کوئی ڈسپلنری ایکشن تو نہیں لیا. یہ تو وہ جب وہ چلے گئے بڑے برے تھے, انہوں نے یہ بھی نہیں کیا وہ بھی نہیں کیا. اصل جو چیز آئی ہے وہ دونوں بھائیوں کی جو تھی اس کو تو ہم بھول گئے. ہم ساری باتیں اس پہ کرتے رہے کہ جو ہے نہیں یہ کیونکہ آپ نے جو انٹرو میں سب سے پہلے یہ بات کی کہ نواز شریف صاحب نے تو ان کو جو ہے بالکل متون کیا جو بھی کہنا تھا. لیکن جو شہباز شریف جو آج کل مسلم لیگ کے صدر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے متعلق کوئی بات نہیں کیا. جو ان کو ابھی بھی یقین ہے کہ باقی جو لوگ چھوڑنے والے ہیں یا قریب ہیں ساؤتھ پنجاب سے تو ان کو بھی گلے لگایا جا سکتا ہے. ان کا مسئلہ شاید یہ بن کے آتا ہے کہ شاید نواز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ اس دفعہ الیکشن شاید وہ نہ لڑیں گے, لیکن شہباز شریف صاحب کو حکومت بنانے کے لیے ان لوگوں کی ضرورت تو پڑے گی. تو میرے خیال جو ان کی سیاست اور نواز شریف صاحب کی سیاست میں یہی فرق ہمیں نظر آتا ہے کہ ابھی ان کو حکومت کا ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی دوبارہ جو ہے ہم کسی طرح سے اپنے ساتھ لے سکیں. وہ تو ان کی ضرورت ایک رہے گی, ان کی بھی رہے گی اور باقی سب پارٹیز کی بھی رہے گی, کیونکہ وہی بات ہے کہ آپ کو یہ لوگ یہ الیکشن جیتنے کے لیے پنجاب میں ان کے بغیر گزارا تو ہو نہیں سکتا. چودھری نثار علی خان صاحب کہتے ہیں کہ جی چاہے شہباز شریف صاحب صدر بن گئے ہیں لیکن ان کی چلنی نہیں ہے. تو اب جو لوگ جنہوں نے چھوڑنا ہے پارٹی کو میاں نواز شریف صاحب کی وجہ سے وہ کیسے اس جماعت میں آ سکتے ہیں جہاں ایک سینئر لیڈر یہ کہہ رہا ہے کہ چلے گی اس کی میاں نواز شریف صاحب کی جو قائد ہیں جو صدر نہیں ہے. بہرحال مجھے اس کا کہا جا رہا ہے بریک کا کہا جا رہا ہے. ایک اور بات تھی زاہد حسین صاحب کہ جب یہ لوٹوں کو ٹھہرایا جا رہا تھا انہوں نے ایک ہوٹل کا نام لیا ایک اسلام آباد کے 5 اسٹار ہوٹل کا جہاں لوٹوں کو ٹھہرایا جا رہا تھا. اب نام لینے کی کیا ضرورت ہے. اس ہوٹل کا بل آج تک نہیں ادا ہوا. آج تک اس ہوٹل کا بل ادا نہیں ہوا. جو ہوٹل مالکان انہوں نے کہا یہ سیاستدانوں سے ہم نہیں لڑ سکتے, ہمارے اپنے کئی مسائل ہوتے ہیں, یہ سیاستدان کہیں نہ کہیں سے ہمیں کان مروڑیں گے. تو آج تک بل ادا نہیں ہوا اس کا. ہم دوسرے حصے میں جا کے بات کریں گے. جن لوٹوں کی ہم نے بات کی ان کو ویلکم کر رہے ہیں, گلے سے لگا رہے ہیں عمران خان صاحب. کے لوگ ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہ ان کو شیئر ملتا ہے نہ ان کی آواز سنی جاتی ہے اور آ جاتا ہے سارا کچھ رائیونڈ کے اوپر. تو اس لیے یہ بڑی جائز ڈیمانڈ ہے, ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. ایسا عمران خان صاحب کو احتیاط کرنی چاہیے. اگر آپ 80 کے دہائی کے سیاستدانوں پہ ایک خاص طرح سے الزام لگاتے ہیں کہ ان وجوہات کی بنا پر آپ کو ان کو مسترد کر دینا چاہیے اور مجھے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. اب کم از کم آج کے دن اگر یہ بیان نہ دیتے تو کیا آج کے دن ان کا دن گزر نہیں سکتا تھا. ایک آپس کی بات ہے, وہ ایک ایسی بات سے بچ جاتے ہیں جو ہم کرنے لگے ہیں یا ہمارے علاوہ اور بہت سارے بندے کر رہے ہوں گے کہ عمران خان صاحب تو موقع خود بخود لوٹوں کو گلے لگانے کی کیا توق تھی. یار جنوبی پنجاب میں زیادتیاں ہو رہی ہیں, آپ ضرور بات آپ ایسی بات کر رہے ہیں کہ سیاستدان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خاموش ہو جائے آدھے گھنٹے کے لیے یا ایک دن کے لیے, ایسا ہوتا ہے 15 منٹ کے لیے کوئی اور بات کر دے اس جگہ. ایسا ہوتا نہیں ہے. موسم ڈسکس کر لیتا کہ کتنا اچھا ہو رہا ہے, موسم بھی اچھا تھا, اس کے حوالے سے بات کر لیتا. لیکن بات ایک عجیب ہے. یہ بات جتنی یہ چیزیں کس کو پتہ نہیں تھیں کہ ساؤتھ پنجاب کا جو وہاں پہ خرچے نہیں ہوتے تھے, کس کو پتہ نہیں تھا یہ 5-6 سال میں کہ جو ہے بجٹ کا زیادہ حصہ جو ہے وہ سرزل پنجاب میں خرچ ہوتا ہے. کس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ لاہور میں جتنا ڈیولپمنٹ میں خرچ ہو رہا ہے وہ شاید اس کا 1/4 بھی جو ہے آپ کے ساؤتھ پنجاب میں نہیں. یہ سب باتیں صحیح ہیں,
اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ایک لحاظ سے ڈسکنٹینٹ بھی ہے. اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ جو ساؤتھ پنجاب سے جو الیکٹڈ ممبران تھے جو کہ PMLN میں تھے، شاید ان کو جو ہے آڈینس بھی نہیں ملتی تھی، نواز شریف صاحب تھے. یہ ساری باتیں بالکل صحیح تھی، لیکن بات یہ آتی ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں تو آپ کو اس وقت اسٹینڈ لینے میں کیا قباحت تھی. اور یہ اگر فرض کیجئے کہ ساؤتھ پنجاب میں اچھا خاصی ایک سائزبل نمبر ہے وہاں کی سیٹس میں، اگر وہ اکٹھا ہو کے کم از کم اس بات کو پروٹیسٹ کرتے یا دباؤ ڈالتے تو شاید اس کی صورتحال زیادہ بہتر ہو سکتی تھی. ارے اور انہوں نے بھی کون سا پروٹیسٹ کیا؟ یہ سارے لوگ جو بھی چھوڑ کے گئے، میرا نہیں خیال ان میں سے کوئی بھی کیبنٹ میں تھا یا کچھ تھا. جو کیبنٹ میں ہے وہ ابھی تک خاموش ساؤتھ پنجاب کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو شاید ساؤتھ پنجاب تب یاد آئے گا جس دن حکومت کی ٹرم ختم ہو جائے گی، کیونکہ تب ان کو ہوگا کہ چلو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کس نے پاور میں آنا ہے. اور پی ٹی آئی بھی وہی گیم کھیل رہی ہے، وہ صرف دیکھ رہی ہے کہ انہوں نے نمبرز پورے کرنے ہیں پنجاب سے، اور وہ اس گیم میں لگے ہوئے ہیں کہ جتنے زیادہ ایسے لوٹے فصلی بٹیرے جو بھی آپ ان کو کہنا چاہیں یہ لوگ آئیں گے تو پی ٹی آئی کے پاس نمبرز ہوں گے، وہ الیکشن جیتیں گے اور شاید وہ پاور میں آئیں گے. وہی بات جو آپ نے آج لکھ ڈالی ہے کہ جو ہے کہ شروع انہوں نے تبدیلی سے شروع کیا اور وہ خود تبدیل شدہ ہو گیا. تو میرے خیال آپ کی بات وہ ریال پالیٹک پہ آ گئے ہیں نا. ویسے ایک اور بات بھی ہے کہ آج کے اپوزیشن میں جو اپوزیشن میں رہنے والا سیاستدان وہ حکومت میں جو سیاستدان گیا ہوتا ہے اس سے ایک ایسا مطالبہ کر دیتا ہے جو اسے خود سوچنا چاہیے کہ جب کبھی بھی وہ خود حکومت میں گیا تو کیا کر سکے گا. یہ عمومی طور پہ دیکھنے میں آیا کہ اپوزیشن میں رہ کے تو آپ ایک ایسا مطالبہ کر دیتے ہیں اور ایک ایسی بات کر دیتے ہیں کہ ہم جیسے بندے کو تھوڑی دیر کے سوچنا چاہیے کہ جناب جب آپ کو یہ موقع ملا اور آپ حکومت میں گئے تو ذرا سوچ لینا چاہیے. آپ وہ بات کریں جو آپ حکومت میں جا کے کر سکتے ہیں. اپوزیشن میں بھی دیکھیں تب کرتے ہیں بات جب الیکشن قریب آ رہے ہیں اور ان کو ایک وجہ چاہیے، کیونکہ یاد ہے کہ پی پی نے بھی ساؤتھ پنجاب کی بات تبھی کی تھی جب 2013 کا الیکشن آ رہا تھا. ان کو نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے ہار جانا ہے تو انہوں نے سوچا چلو جنوبی پنجاب کے پروونس کا شور ڈالیں گے تو شاید ہمیں کچھ ووٹ مل جائے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پنجاب اسمبلی میں ایک ریزولوشن بھی پاس ہوا تھا جس میں MLN کی بھی اس میں تھی، جس میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ 2 صوبے ہوں گے. اس نے پیپلز پارٹی نے تو کہا تھا ایک صوبہ بنے گا، انہوں نے ایک اور چیز ایڈ کر دی تھی، اس میں بہاولپور کے صوبے کو بھی ڈال کر دیا تھا. تو مسئلہ تھا کہ اس وقت بھی یہ ایک لحاظ سے سیاسی ایک وہ تھا، ایک موو تھی جس کے ذریعے ان کی تھا کہ اس کی وجہ سے جنوبی پنجاب میں لوگوں کے ووٹ حاصل کر سکیں گے. 5 سال کا عرصہ ہو گیا، کسی نے ان کو یاد دلایا کہ ایک ریزولوشن بھی پنجاب اسمبلی میں پاس ہو چکا تھا، اس کو کیوں نہیں آپ دوبارہ جو ہے کرتے ہیں اور اس کو پھر نیشنل اسمبلی میں کیوں لے کے نہیں آئے. صاحب ڈیلی بیسس پہ روزمرہ کی بنیادوں پہ اتنے ایشو یہ خود ہی لے آتے ہیں کہ پچھلے دن کا ایشو ہوتا ہے اس کو بھولنا پڑتا ہے، وہ ان کے ذہن میں نہیں ہوتا. اگلے دن ایک دوسرا 2-3 ایشوز میں یہ پھنسے ہوتے ہیں اور سارے وہ نان ایشوز ہوتے ہیں جن کو ایشو کہہ رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس کی وجہ سے جو جینون ایشوز ہوتے ہیں نا اس پہ آپ کو یاد نہیں رہتا، آپ کے دماغ میں نہیں رہتا کہ یار یہ ہم نے بات کی تھی، یہ ہم نے موو کی تھی. یہ تو ہے، بٹ ساؤتھ پنجاب کا جینون ایشو ضرور ہوگا، مگر یہ وہ والا ایشو ہے جو صرف الیکشن سے پہلے ان سب کو یاد آتا ہے اور یہ کبھی اس کے بارے میں یہ کچھ اس سے زیادہ نہیں. لیکن ایک اور بات بھی دیکھ لینی چاہیے جو کہ ابھی شاید پلڈات کی تھی یا فیفا کی جو ایک رپورٹ آئی ہے کہ جو ہے کتنے جو ہے ممبران جو ہیں اٹینڈ کرتے رہے ہیں پارلیمنٹ کے سیشن کو، اسمبلی کو جو ہے وہاں پہ رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ان میں سے بہت سارے ایسے نام بھی ہوتے ہیں جن کا ہم نے کبھی ایک کا دفعہ کوئی ذکر سنا ہوگا کہیں پہ، لوگوں کو ان کے نام تک نہیں معلوم ہوتے ہیں، نہ ہی انہوں نے کوئی مارکت العرا تقریر کی ہے تاکہ اپنی پریزنس ظاہر کر سکیں. تو بات یہ ہے کہ یہ بھی صاحب آپ کی اس بات سے مجھے ایک بات یاد آ گئی. میں پارلیمنٹ میں گیا تو مجھے 3-4 لوگ ملے وہاں پر. میں ایریا میں بیٹھا تھا تو وہ کہہ رہے تھے ملنا ہے. میں سمجھا کچھ سٹاف کے ممبر ہیں پارلیمنٹ کے، مجھے نہیں پتا یہ کون لوگ ہیں. جب میں گیا تو پتہ لگا میں پی ٹی آئی کا ہوں، میں PML نواز کا ہوں. تو مجھے تھوڑی سی خفت ہوئی کہ یار میں نہیں ان کو پہچانتا. جب انہوں نے نام بتایا تو میں نے بھی کہا کہ میں نے کہا ایک ادھی دفعہ سنا ہوگا. اب ان کی پرفارمنس وہ نہیں تھی، تو وہ پرفارمنس نہیں تھی جس کی وجہ سے ہم ان کا نام جان سکے. لیکن جو میرے لیے جو مجھ سے رجوع کیا گیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ ہماری ٹریننگ کر سکتے ہیں. میں کہا کس لیے؟ کہ جی ہمیں ٹی وی پہ نہیں بلایا جاتا، اس لیے نہیں بلایا جاتا ہمیں بولنا نہیں آتا. تو جو ہمارے ساتھی MN سینیٹرز ہیں نا رات کو ہم سے جو بات پوچھتے ہیں ہم ان کو بات بتاتے ہیں، تو دوسرے دن ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پہ وہی بات کر رہے ہوتے جو ہم نے بتائی ہوتی ہے. تو پھر میں نے 1-2 اینکروں کو کہا، میں کہا ٹیوشن مل رہی ہے لینی ہے تو بتا دیں ان کو. تو یہ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں بھی اسی وجہ سے نہیں بولتے. ٹی وی پہ خیر دوسری بات ہوتی ہے کہ شاید وہ شائع بھی ہوتے ہیں اور وہ تھوڑا سا یہ بھی ان کا پرابلم ہے
کہ وہ بولتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، حالانکہ کچھ لوگوں جب کے پاس الیکشن لڑتے ہیں تو کوئی شائنس کون سی چونسی کی بات اور ہوتی ہے. مجھے کہا جا رہا ہے بریک لینی ہے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے ان کا ایک فیصلہ محفوظ ہو گیا اور وہ بھی اقامہ کے اوپر ہے، اور اس دفعہ یہ اقامہ خواجہ آصف صاحب کے بارے میں اس سے بات ہوگی، لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. جی زاہد صاحب، ایک اقامہ پکڑا گیا، ایک اور اقامہ پکڑا گیا کافی دیر سے پکڑا گیا تھا. اب وہ فیصلہ ریزرو ہوا ہے، اب ہمیں نہیں پتا اس کا فیصلہ کیا آئے گا. ہاں لیکن جو ریمارکس دیے گئے ہیں، سم ٹائم ایسے ریمارکس دیے جاتے ہیں جس سے تھوڑی بہت آپ اندازہ لگا لیتے ہو کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، کہ بھئی ملازمت کرنے کی کیا ضرورت تھی، آپ وکالت نہیں کر سکتے تو آپ باہر بیرون ملک جا کے ملازمت کرتے ہیں. آپ یہ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ جج کے ریمارکس جو ہیں بڑے خطرناک ہیں. نہیں، خطرناک نہیں ہو سکتا کہ وہ فیصلہ وہ نہ ہو جو ہم سمجھ رہے ہوں، لیکن ریمارکس کم از کم ایسے تھے کہ بھی ملازمت کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی وفاقی وزیر کو، جبکہ وہ اس ملک میں رہ کے وکالت نہیں کر سکتا. یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ جو ہے آپ اس کی مثال بہت کم جگہوں پہ ملتی ہے جب آپ کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ایک بنیادی چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں. یہاں پہ بھی جب آپ کسی پارٹی کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، بلکہ یہاں پہ تو نیوز پیپر کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی پولیٹیکل پارٹی میں لوگ آ جاتے ہیں اور کالمسٹ ہوتے ہیں تو ان کو پھر اخبار کم از کم اتنی کوڈ آف ایتھکس بھی ہوتی ہے کہ کہتے ہیں بھئی اب آپ کالم نہیں لکھ سکتے ہیں، دونوں کہ جو ہے وہ ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے. ایک وقت تو یہاں مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہاں پہ تو ایسا لگتا ہے جیسے اس کو بڑے دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں تو کیا کر لیا ہم نے، وہ جو ہے وہ ہم نے ڈکلیئر کر دیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ ایڈوائزر کی پوسٹ تھی. بلکہ سب سے مزیدار تو احسان اقبال صاحب کی جو ہے وہ تھی، ان کے پاس بھی اقامہ سعودی عربیہ کا تھا، تو ان سے کہا گیا تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی ہمارے لیے اس کی بات ہے، عزت کی بات ہے کہ ہم یعنی کلاس سے جو مقدس مقام میں جو ہے وہ ہمیں یہ کام مل گیا تھا. مسئلہ یہ آتا ہے کہ یار یہ ایسا لگتا ہے کہ اس ملک کے اندر جو ایک جرنل کوڈ ہوتا ہے ایتھکس کا، سیاست کا ایک بنیادی چیز ہوتی ہے جس کا کہتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ، یا جو ہے آپ اگر ایک اہم عہدے پہ آپ ہیں تو آپ پھر کس طرح سے دوسری جگہ پہ اقامہ یا ورک پرمٹ لے کے اور پھر وہاں ملازمت کر سکتے ہیں، چاہے ایڈوائزرشپ کیوں نہ ہو. نہیں، بالکل یہ صحیح بات ہے، کیونکہ جیسے کہ میاں نواز شریف کے کیس میں اسی پہ ججمنٹ آیا ہے اور اس ججمنٹ کے اوپر بہت سارے لوگوں نے تنقید کی ہے، اعتراض کیا ہے اس کی لیگیلٹی پہ کہ وہ یہ ایسی تھی یا نہیں تھی. مگر اس سب کو آپ چھوڑ دیں، جو ایتھیکل ایک ایشو ہے کہ ہماری حکومت، ہمارا کوئی پبلک ریپرزینٹیٹیو ہو اور وہ پیپرز کے اوپر بھی کہیں نوکری کر رہا ہے، اور یہاں پھر ان سب پولیٹیکل پارٹیز پہ بات آتی ہے کہ ان کا صرف فوکس جو تھا وہ میاں نواز شریف تھا اور پی ایم ایل این کا بھی. ان کو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے تھا کہ پارلیمنٹ میں لیجسلیشن کرنی چاہیے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے حوالے سے ایک لیجسلیشن کرنی چاہیے کہ جو جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے جو بھی بزنسز ہوں، چاہے وہ ملک کے اندر ہوں جو بالکل اس میں کوئی ان ایتھیکل ایسا بات نہیں ہے، یا باہر ہوں، وہ ان کو پبلک ریکارڈ پہ لے کے آنا چاہیے. کہیں نہ کہیں سے تو آپ شروع کریں نا آپ ان ایتھیکل ایشوز کو. لیکن عارفہ ایسا ہو نہیں سکے گا، کیونکہ ہر جماعت جو ہے نا یہ ویسے ہوتا ہے. میں آپ کی مخالفت میں یہ بات ضرور کروں گا، لیکن جب وہ وقت آئے گا جس وقت میں آپ ایک دوسرے کو کہیں گے جی قدم بڑھاؤ یہ کام کرنا، تو اس وقت کوئی بھی قدم نہیں کریں گے. سب کا جو ہے سب کا یہ ایک مفاد جو ہے بن کے آ جاتا ہے. دیکھیں نا پھر اس طرح کی حرکتیں ہوں گی کہ سپریم کورٹ ایک ان الیکٹڈ انسٹیٹیوشن سے ڈسکوالیفیکیشنز ہوں گی اور آف شور کمپنیز کی باتیں نکلیں گی. ہم نے یہ پی ٹی آئی والے خوش ہو رہے تھے نا جب میاں نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی، بٹ اس کے کتنے مہینوں کے بعد جہانگیر ترین کو بھی گھر جانا پڑا. آپ کب تک یہ کرتے رہیں گے کہ آپ دوسرے انسٹیٹیوشنز کو یہ موقع دیں گے کہ وہ آپ کو بھی کریں؟ یہ مشترکہ مفادات کی کونسل ہے، یہ سیاستدانوں کی مشترکہ مفادات کی کونسل ہے. انہوں نے ایک دوسرے کے مفادات کو دیکھنا ہے، مگر وہ دیکھیں بے شک، مگر اس سے بہتر ہے کہ وہ خود اس کے اوپر لیجسلیشن تو ایسی ہے جو کہ اتنی امبیرسنگ. اقامہ جو ہے، اقامہ کا مطلب سمجھتے لوگ شاید سمجھتے ہیں کوئی عربی کا کوئی مقدس لفظ ہے شاید، لیکن اقامہ کا سمپل مطلب یہ ہے ورک پرمٹ. ورک پرمٹ سے مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہاں پہ کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے. اور نواز شریف صاحب جب یہ تقریر کرتے ہیں کہ مجھے
اپنے جو ہے بیٹے کی ملازمت سے کرنے پہ نکال دیا گیا، یہ بات نہیں تھی. وہ وہاں پہ ایک کمپنی تھی اور جس میں باقاعدہ جو ہے ان کو ایک اقامہ کی ضرورت، اور کہتے ہیں کہ وہ ٹریول ہونے میں آسانی تھی. بات یہ ہے کہ ایک وزیر اعظم اس ملک کا جو ہے وہ یہ کہے کہ اس کی اس وجہ سے ورک پرمٹ لیا ہوا تھا کہ وہاں پہ ٹریول کرنے میں آسانی ہو. اچھا ظاہر صاحب، یہ کیا ہے جب اگر فیصلہ کوئی ایسا آ جاتا ہے جو خواجہ آصف صاحب کے خلاف آ جاتا ہے تو کیا وہ بھی یہ کہیں گے، وہی منترا کریں گے کہ مجھے کیوں نکالا؟ پھر میں خیال میاں نواز شریف صاحب کو ایک ساتھی مل جائے گا اپنی ہی جماعت میں. ابھی تو بہت سارے ساتھی اور ملیں گے، بہت سارے ساتھی اور ملیں گے. ذرا انتظار کریں. اور فائنلی فارن آفس کو خواجہ آصف سے چھٹی مل جائے گی. وہ بہت خوش ہوں گے میں خیال. وہی تو میں کہہ رہی ہوں، یہ اس کی ایک اپ سائڈ یہ بھی ہے کہ فارن آفس کو فائنلی چھٹی مل جائے. ہمیں اچھے اچھے ٹویٹس دیکھنے میں نہیں ملیں گے، لیکن کو کون روک سکتا ہے ٹویٹ کرنے سے؟ وہ خواجہ کی ٹویٹس اور ہوتی ہے. ظاہر صاحب ایک پرزیوم کرتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اب یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ بہت سارے اور لوگ بھی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں جن کے اقامے لگے ہوں جن کا ہمیں پتہ ہی نہ ہو، اور وہ نہ صرف یہ کہ مسلم لیگ میں ہوں بلکہ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی میں ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی میں ہو. وقت آنے میں تو یہ وقت نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ کسی طرح اقامے سے اپنی جان چھڑا لیں. دیکھیں اس سے پہلے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، میڈیا کو پتہ چل جائے، عدالت میں بات آ جائے، نیب کے پاس بات آ جائے، تو آپ اقامے سے جان چھڑا لیں. ایک ستار تھوڑا سا فرق یہ ان کو بھی جو ہے ظاہر کرنا چاہیے. لیکن جب آپ وزیر ہو، ایک مثال یہ ہے کہ آپ وزیر خارجہ اس ملک کے ہیں، یا اس سے پہلے وزیر اعظم بھی تھے یا وزیر داخلہ ہیں، اور آپ پھر جو ہے یہ تو ڈائریکٹ کانفلکٹ آف انٹرسٹ بن کے آتا ہے کہ جس میں تو بٹ زاہد صاحب لیگل آئی مین ایک ایتھیکل بات کریں نا، بٹ جو ڈسکوالیفیکیشن میاں صاحب کی ہوئی ہے وہ تو اس بیسس پہ ہوئی ہے کہ آپ کے پاس اقامہ تھا اور آپ نے ڈکلیئر نہیں کی وہ سیلری. تو اگر خواجہ آصف صاحب کے بھی کیس میں یہی نکلتا ہے کہ ان کی بھی اقامہ نکل آیا اور کہیں سیلری لی ہے انہوں نے، اور وہ سیلری ان کے اس کے وہ جمع کرواتے ہیں اپنے انکم ٹیکس ریٹرنز اس میں ڈکلیئر نہیں ہوئی، تو پھر مجھے نہیں سمجھ آتا کہ جو ایک سپریم کورٹ کا جو لیگل پریسیڈنٹ ہے وہ لوور کورٹس کیسے نہیں اپلائی کریں گے. کیونکہ ایتھیکل ایشو پہ تو ہوئی ہی نہیں نا. وہ تو ہم بات کر رہے ہیں جو آپ نے کہا کہ نہیں یہ کریں گے کبھی، کہ ایتھیکل ایشو پہ ان کو لیجسلیشن کرنا چاہیے. لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے نا، رانگ ڈکلیریشن والی بات بھی آتی ہے نا. وہی تو کہہ رہی ہوں نا کہ وہ تو رانگ ڈکلیریشن یہ ہے کہ اقامہ ہے، اس کے ساتھ آبویسلی کوئی سیلری کی ایکسچینج ہوئی تھی اور وہ آپ نے ڈکلیئر نہیں کی ہوئی. نہیں، لیکن ایک اور بات ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ایسا کوئی میکنزم نہیں ہے کہ جو میں ڈکلیئر کر رہا ہوں اس کا کوئی کاؤنٹر فلٹر لگاؤ. یعنی کہ دیکھیں نا، یہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جو ایم این ہے، جو بھی الیکٹڈ بندہ ہے، وہ اپنا خود ڈکلیئر کر رہا ہے. بالکل میں اب ہو سکتا ہے پتہ نہیں کیا کوئی چیزیں چھپا چکا ہوں. اب یہ اس صورت میں ہوگا کہ آپ اس کا کوئی کاؤنٹر، کوئی فلٹر کاؤنٹر چیک کریں. میرے خیال یہ دیکھیں ستار، یہ الیکشن کمیشن جو ہے کوئی انویسٹیگیٹو ادارہ نہیں ہے، لیکن اس کی خدمات مستعار لینی چاہیے. پارلیمنٹیرینز کے اندر جو بات آتی ہے، یہ تو کوڈ آف ایتھکس میں بات آتی ہے کہ آپ کے پارٹی کے اندر اگر کسی کو پتہ چل جائے تو سب سے پہلے تو کام پارٹی کو ہونا چاہیے کہ بھئی آپ نے یہ اقامہ لیا ہوا ہے اور آپ ہمارے وزیر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بلکہ آپ تو الٹی ہے چیز صورتحال ہے کہ پارٹی ہر صورت میں ہر برے کام کو، ہر غلط کام کو پروٹیکٹ کرتی ہے رہ کے. ورنہ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو آتی ہے اسکروٹنی جو ہوتی ہے وہ پارٹی کے اندر ہوتی ہے، پارٹی کے اندر یہ سوالات ہوتے ہیں، کیونکہ پارٹی کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر وہ یہ سوال نہیں پوچھیں گے تو پھر لوگ ان کو ریجیکٹ کر دیں گے. کل کو ان کو خفت کا سامنا کرنا پڑ جائے گا نا، کہ وہ آپ کے ہاتھ سے بات نکل جائے گی، آپ کے مخالفین کے پاس چل جائے گی، نیب کے پاس چل جائے گی، پھر آپ کا اس کے اوپر اس طرح اثر آپ نہیں رکھ سکیں گے. کراچی کو بجلی چاہیے، 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، کراچی کو بجلی کیوں نہیں مل رہی، اور وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم سے کیا درخواست کی ہے، اس پہ بات ہوگی چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. جی ظاہر حسین صاحب، 80 ارب روپے کے واجب الادا ہیں جو کہ الیکٹرک نے سوئی ساؤدرن گیس کمپنی لمیٹڈ کو دینے، اور 90 ملین کیوبک فٹ پر ڈے کے حساب سے سپلائی. اب آپ کیا کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ نے مدد مانگی ہے وزیر اعظم کیا مدد کر سکتے ہیں؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں کہ اصل مسئلہ جو بجلی کا ہے
وہ تو یہی اس ملک میں سرکولر ڈیٹ کا معاملہ ہے، اور جس کی وجہ سے پھر آپ جب پے نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ جو آئی پی پیز جو ہیں، جو پرائیویٹ یا پاور جنریشن کمپنیز جو ہیں، وہ پھر پوری طرح جو ہیں وہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق کام نہیں کرتے ہیں۔ کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ وہی آتا ہے کہ آپ دیکھیں 80 بلین ان کو جو ہے سوئی سدرن کو دینی ہے، اور وہ ابھی سنا کہ کل انہوں نے 6 بلین دیے ہیں، جس میں مطلب جس کو کہتے ہیں زیرے کے برابر جو ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، لیکن دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ سوئی صدر نے یہ بات بھی کہہ دی ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے۔ یہ تو اگر فرض کیجئے کہ صرف سرکولر ڈیٹ کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی گیس بھی نہیں ہے جس کو ہم ان کو سپلائی کر سکیں۔ تو وہ کہاں گیا دعویٰ جو ہے، کہتے تھے کہ جو ہے ہم نے انرجی کا مسئلہ سالو کر لیا ہے، اب جو ہے یہ گیس جو ہے وہ وافر مقدار میں موجود ہے۔ اس وقت تو سردی بھی نہیں ہے، اس وقت تو نہیں اس وقت کراچی میں آپ مت بھولیں کہ اپریل کے مہینے میں کافی گرمی ہوتی ہے، اینڈ the temperature is in the 40s already. سو پروبیبلی ہمارے اس طرح کے جو حالات ہیں وہ بعد میں آئیں گے، تو وہ جس کو کہتے ہیں نا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، کہ یہ بجلی کا کتنا مسئلہ اوور آل کنٹری میں حل ہوا ہے یہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلے گا جب ہم الیکشنز کے قریب جائیں گے۔ بٹ اس میں جو کچھ نیوز سٹوریز تھیں ان میں یہ بھی کہا جا رہا ہے یا کنجیکچر کیا جا رہا ہے کہ آپ کو آج کل بات ہو رہی ہے کہ الیکٹرک کو آگے شنگھائی پاور کمپنی شاید خریدنے میں انٹرسٹڈ ہے۔ نہیں، آلریڈی ڈیل ہو گئی۔ اچھا، تو وہ اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ اب ڈیل کی بات ہو رہی ہے تو سوئی صدر نے جو اس وقت پریشر ڈالا ہے ایک ایسے مسئلے پہ جو نیا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو پیمنٹس کا مسئلہ یہ کافی پرانا ہے، ٹو دی ایکسٹینٹ کہ میرے خیال میں سندھ ہائی کورٹ کے اندر کوئی کیس بھی چل رہا ہے اور وہاں اسٹے آرڈر بھی آیا ہوا ہے۔ تو وہ یہ جو سوئی صدر نے ایک دم یہ سب پرانے ایشوز اٹھائے ہیں، پیمنٹ کا بھی اور اگریمنٹ نہیں ہوئی اور یہ تو وہ شاید لوگوں کا کچھ رپورٹرز کا خیال ہے کہ وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ کمپنی آگے بک جائے کسی اور کو تو ہم یہ ساری چیزیں ذرا تھوڑی سی سٹریم لائن کر رہے ہیں۔ اس میں تو آپ کے ہے اگر کانٹریکٹ فائنل نہیں ہوا ابھی، کانٹریکٹ کا نوعیت کیا ہے، نیچر کیا اس کی، تو اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی جس کو آپ دے رہے ہیں اب وہ لائبلٹیز آپ پر رکھے گا، یا آپ کہہ سکیں گے کہ بھی یہ لائبلٹیز آپ پر ہوں گی۔ جیسے کہ گلف سٹیل مل کا تھا کہ جو اہلی کو بیچی گئی تھی تو اہلی نے کہا تھا کہ پہلے ہمیشہ ہوتا ہے پہلے اپنی لائبلٹیز ادا کریں اور الیکٹریسٹی اور گیس گوس کے جو بل ہیں وہ بھی آپ نے ادا کرنے ہیں۔ تو جب آپ کانٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سیلر بائر کیا چیز طے کرتا ہے لائبلٹی کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ براہ راست تعلق ہے۔ لیکن آپ نے ابھی تھوڑی دیر بات کہہ رہی تھی کہ جو ہے وہ بجلی کا، تو وہ تو وہی بات ہوگی، نواز شریف صاحب نے کہا کہ بجلی پیدا بہت ہو رہی ہے لیکن ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے اس لیے کم ہے۔ وہ تو جیسے مطلب کس طرح کی تو باتیں وہ کرتے ہی رہتے ہیں نا۔ خواجہ آصف صاحب نے بھی اسے پہلے کہا تھا کہ اگر آپ لوگ یو پی ایس چارج کرنا شروع کر دیں تو پھر ہمارے پاس پاور کا اتنا پرابلم نہیں ہوگا، سپلائی کا اور ڈیمانڈ کا۔ تو وہ سارا مطلب کہ کہنے کی بات یہ ہے کہ پولیٹیشین جو بھی پاور میں ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ مسئلہ ہمارا کریٹ کیا ہوا ہے، ان کا نہیں۔ ایک اور چیز بھی اچھا ویسے زاہد صاحب یہ بتائیں، یہ وزیر اعظم صاحب وزیر اعلیٰ سندھ کی مدد کر سکیں گے جو وہ کردار کیا آپ ادا کریں، کس قسم کا کردار ادا کر مطلب کردار یہ ادا کر سکتے ہیں کہ ان کی گیس کو وہاں پریشرائز کریں کہ وہ گیس فراہم کرنا شروع کریں۔ میرے خیال یہ ہے کہ اس قسم کی چیزیں چلتی نہیں، کیونکہ دیکھیں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سوئی صدرن بھی بینکرپٹ ہو جائے گی۔ اگر کسی بھی ادارے کے 80 بلین واجبات صرف ایک کمپنی کے ہیں تو اگر آپ جو ہیں اس کو حل کس طرح سے کریں گے؟ یا تو آپ طے کریں کہ جو ہے جو بقایا جات ہیں وہ ایک حد تک ان کو ادا کیے جائیں، ورنہ تو یہ تھا کہ کس طرح کر لیں کہ جی آپ نے اتنے عرصے کے بعد اتنی اماؤنٹ آپ نے دینی ہے، تو اصل اسٹرکچر تو ایکیومولیٹ بھی تو ہوتا ہے نا بھئی، آنے والے وقتوں میں تو وہ بڑھتا رہے گا نا۔ وہ تو آئی تھنک ابھی ہے ہی صحیح نا، پیمنٹ پلان تو اگری کیا تھا انہوں نے ایٹ سم سٹیج اور اس کے مطابق، بٹ وہ جو مارک اپ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے بہت پرابلم ہو رہا ہے۔ الیکٹرک نے وہی کہا ہے کہ انہوں نے اس کے ساتھ جو ہے مارک اپ بھی لگا کے بھیج دیا۔ صاحب میں آپ سے اجازت لینے لگا ہوں، چلیں ہماری انفارمیشن کچھ ختم ہی ہو گئی، صاحبہ سے بھی اجازت لیتے ہیں۔ ہم تینوں کو کل 7 بجے تک کی اجازت چاہیے۔ خدا حافظ۔